السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن المجيد: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آئیے جس آیت کریمہ کا میں نے ذکر کیا اس پر کچھ روشنی ڈالوں۔ اس سے پہلے ہم سبھی مل کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادباً احتراماً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ آج کا یہ موضوع ہے توبہ کے دنیاوی فوائد قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے آپ نے توبہ کے تعلق سے کافی باتیں سماعت کی ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ نصوح کسے کہتے ہیں، آپ نے اس حوالے سے کافی باتیں سماعت کی ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی موضوع کو کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، توبہ کرنے سے دنیا میں کیا فائدے ہیں، آخرت میں کیا فائدہ ہے، توبہ کا حکم ہم پر ہی ہے یا ہم سے پہلی امتوں پر بھی تھا، ان کا توبہ کا طریقہ کیا تھا، ہماری توبہ کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر میرا مولا ارشاد فرماتا ہے توبہ کے حوالے سے کہ اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار انعامات فرمائے، بے شمار احسانات فرمائے۔ انہی احسان میں سے، انہی انعامات میں سے ایک انعام توبہ بھی ہے۔ توبہ جس طرح سے ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، اسی طرح سے اگلی امتوں پر بھی توبہ کا حکم تھا، لیکن ان کا طریقہ کار الگ تھا، ان کا توبہ کا طریقہ الگ تھا، ہماری توبہ کا طریقہ الگ ہے۔ آپ دیکھتے چلیے کہ میں نے جس آیت کا ذکر کیا ہے توبہ کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مقدس میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ
فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں توبہ کا طریقہ بتا رہا ہے، لیکن ہماری توبہ کا طریقہ نہیں، بنی اسرائیل کی توبہ کا طریقہ بتا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے گروہ سے فرمایا، اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچڑا کو اپنا معبود بنا کر، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ کیسی زیادتی کی ہے کہ تم نے بتوں کی، تم نے ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی پرستش میں لگ گئے، اس کی عبادت میں لگ گئے۔ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب تم اس کے لیے معافی کرنی ہوگی، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا۔ لیکن توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس میں مولا ارشاد فرماتا ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، توبہ کرو۔ کس طرح سے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں بہت ہی بہتر ہے۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تمہارا مولا تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ آیا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے بچڑے کو بنایا ہے، ان لوگوں کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے۔ یہ ان کی توبہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کس طرح سے قتل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے۔ اگر کسی نے قتل کرنے سے گریز کیا، کوئی قتل کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، اب جب قتل کرنے کی بات آئی، جب قتل کرنے کا حکم ہوا، اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آپس میں بھائی اور باپ، جو آپس میں بھائی تھے۔ جب اللہ نے قتل کا حکم دیا تو لوگ اپنی گردنوں کو اوپر اٹھا لیے، ایسے اٹھا لیے تاکہ کوئی ہمیں قتل کر دیا جائے، ہماری غلطی کی معافی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ہاتھ میں تلوار لیا گیا تو ہاتھ لرز گئے، کیونکہ جسے قتل کرنا ہے کوئی باپ کی شکل میں موجود ہے، کوئی بھائی کی شکل میں موجود ہے، کوئی دوست کی شکل میں موجود ہے، قتل کرے تو کیسے کرے۔ اللہ اکبر۔ پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے نبی آپ ذرا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، ہمارے ہاتھ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ہم اپنے والد کو کیسے قتل کریں، اپنے بیٹے کو کیسے قتل کریں، اپنی اولاد کو کیسے قتل کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، آسمان سے سیاہ بادل نازل فرما دیے تاکہ ہر طرف اندھیرا چھا جائے، ہر طرف تاریکی چھا جائے، اور اس کے بعد یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے تاکہ کوئی کسی کو نظر نہ آئے، تاکہ ان کے دل میں یہ رحم پیدا نہ ہو کہ یہ تو میرا بھائی ہے، اسے کیسے قتل کروں، یہ تو میرا بیٹا ہے، اسے کیسے قتل کروں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں جب بادل چھا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا تھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، قتل و غارت گیری کا معاملہ شروع ہوا اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، کرتے کرتے شام ہو گئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے پروردگار اب رحم فرما دے، ان کی توبہ کو قبول فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گریہ وزاری کی بنیاد پر، حضرت ہارون علیہ السلام کی گریہ وزاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ بادل کو ہٹا دیا اور ہر طرف اجالا ہو گیا۔ اس وقت ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن اللہ اکبر، اس وقت ایک دو لوگ نہیں، 100-200 لوگ نہیں، 70,000 افراد قتل ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں جب یہ 70,000 افراد قتل ہو چکے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، جو لوگ قتل کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا درجہ دے گا، اور جن لوگوں نے قتل کیا جو بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام کی شریعت بتاتے چلوں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی شریعت میں کس قدر سختی تھی۔ آپ دیکھیے، توبہ کے لیے کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو قتل کرو، حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ خود قرآن مقدس میں سورہ مائدہ کے اندر میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی نے بھی
नाहक किसी को कत्ल किया, जिस किसी ने भी बगैर किसी उज़्र के किसी जान को कत्ल किया, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर, किसी भी जान को कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, ये कुरान फरमा रहा है। लेकिन उनकी तौबा का तरीका यही था कि अगर तुम्हें तौबा कबूल करानी है, खुदा की बारगाह से बख्शिश का परवाना चाहिए, तो तुम्हें कत्ल करना होगा। उन्होंने कत्ल किया। अब आप देखिए, मैं उनके शरीयत की कुछ बातें आपको बताऊं। अल्लाह अकबर, आज हम न जाने कितने गुनाह कर रहे हैं, कितनी ज्यादतियां कर रहे हैं अपनी जानों पर, लेकिन हम इसका एहसास नहीं है। लेकिन आप जरा कुर्बान जाइए कि अल्लाह ताला ने हम पर कितना एहसान फरमाया, कितना इनाम फरमाया कि अल्लाह ताला हमारी पर्दा पोशी फरमाता है। लेकिन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी कौम का हाल यह था कि उनकी कौम में जिस बंदे से जिस हिस्से से गुनाह हो जाए, जिस्म के जिस आज़ा से गुनाह हो जाए, जिस उज़्व से गुनाह हो जाए, उस उज़्व को काटना, जिसमें कुछ हिस्से को काटना उन पर लाजिम और जरूरी था। अगर आंख से गुनाह किया है तो आंख को निकालना जरूरी था, अगर हाथ से जुल्म किया है तो हाथ को काटना जरूरी था, पैर से गुनाह किए तो पैर को काटना लाजिम था। अल्लाह अकबर। आप देखिए हजरत मूसा नबी की ना अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखिए, उनके कौम की जिंदगी देखिए। उनकी कौम में ऐसा भी मामला पेश आया कि पूरी रुई जमीन पर उनके लिए सजदा करना जायज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में सजदा कर सकते थे। उनके लिए जो वजू का पानी था सिर्फ और सिर्फ वही था जिससे वजू कर सकते थे, उनके लिए तयम्मुम भी नहीं था। उनकी शरीयत में यह भी था कि अगर मुसलमान इफ्तार करने के बाद उसे नींद आ जाए, जो हलाल खाना उसके लिए मौजूद था वो हराम हो जाता था। अल्लाह अकबर। और जब मैं ये बात पढ़ने लगा तो मेरी अक्ल दंग रह गई कि अल्लाह अकबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में यहां तक बात मज़कूर है कि जब कोई बंदा कोई गुनाह करता था, अंधेरे में छुप कर ताज की तारीख में जब बंदा गुनाह करता था तो सुबह उठते ही उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि फला बंदे ने गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला ने हम पर कितना एहसान फरमाया। वह शरीयत ऐसी शरीयत थी कि दिल की ख्वाहिश थोड़ी गिरफ्त होती थी, दिल में अगर बुरे ख्याल पैदा हुए, गुनाह का ख्याल भी पैदा हुआ तो उस पर भी उनकी गिरफ्त होती थी, उस पर भी उनको सजा दी जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर कितना एहसान फरमाया, कितना करम फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारे ऐब की पर्दा पोशी फरमाई। आज हमारे दिलों में न जाने कितने फितने हैं, न जाने कितने हमारे दिलों में बुराइयां हैं। अगर वो हमारी बुराइयां अगर सामने आ जाए तो शायद कोई हमसे हाथ मिलाना पसंद ना करे, शायद कोई हमसे मिलना भी पसंद ना करे। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमारे ऐबों को छुपा रखे हैं। क्या ये कम है? आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतनी नेमतें होने के बावजूद भी क्या हमें अल्लाह ताला की तरफ तौबा नहीं करना चाहिए? अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना आसान जरिया रखा है, किसी को कत्ल नहीं करना है, किसी जान को मारना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी के साथ 2 कतरे आंसू बहा दो। हमारे आंखों में कतरे बाद में आते, मेरा मौला पहले ही तौबा कबूल फरमा लेता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तौबा किसकी कबूल होगी? इस हवाले से कुरान मुक़द्दस का आप जायजा ले। अल्लाह ताला सूरह निसा के अंदर फरमाता है, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला सुम्मा यतूबूना मिन क़रीब फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। कि यकीनन जिन लोगों का तौबा कबूल करना अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से अपने जिम्मे करम पर लिया है, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अनजाने में गुनाह किया, नादानिस्ता तौर पर गुनाह कर बैठे, भूले भटके गुनाह कर बैठे, इनके लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनकी तौबा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। सुम्मा यतूबूना मिन क़रीब, फिर वो जल्दी तौबा भी कर ले। अब इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो लफ्ज़ इरशाद फरमाया, सुम्मा यतूबूना मिन क़रीब, वो जल्दी तौबा कर ले, इस जल्दी से मुराद मौत का वक्त है, यानी मौत आने से पहले पहले अगर बंदा तौबा कर लेता है तो मेरा मौला उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन इसकी अगली आयत में मेरा मौला इरशाद फरमाता है, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु अल-आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। जिन लोगों के गुनाह कबूल होंगे अल्लाह ने उसका भी जिक्र फरमा दिया। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत, कि जो लोग पे दर पे गुनाह करते रहते हैं, जानबूझकर गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, उन लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा और काफिरों की भी तौबा अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए तो सही कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी होने के बावजूद, वो नबी होने के बावजूद जिनसे किसी गुनाह का तसव्वुर मुहाल है, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, जिनसे किसी गुनाह का इर्तिकाब हो ही नहीं सकता, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाकर देखे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमी
اکثر من مئات مرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. لیکن وہ توبہ استغفار کرنا گناہ کی معافی کے لیے نہیں، بلکہ ہم جیسے گنہگاروں کو درس دینے کے لیے، تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. ہم جیسے گنہگاروں کی گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیے آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ آج ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آج ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، آج ہمارے پاس عزت نہیں ہے. لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب جڑا ہوا ہے توبہ سے. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی آج عزت نہیں ہے، مسلمان آج عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لوگ ہمیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، ہم بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ اس کے برعکس سے سارا معاملہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافق لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مدینہ جائیں گے، جب ہم شہر لوٹیں گے تو لوٹنے کے بعد جو سب سے ذلیل و رسوا قوم ہیں انہیں معاذ اللہ ہم شہر سے نکال دیں گے. منافقین کا کہنا یہ تھا کہ معاذ اللہ مسلمان سب سے ذلیل و خوار ہے، مسلمان ہر جگہ رسوا ہے معاذ اللہ. ان کا نظریہ یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نظریہ کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ارے کون کہتا ہے ہم ذلیل ہے؟ کون کہتا ہے ہم رسوا ہے؟ قرآن کہتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. اس کا ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم آج بہت کمزور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم توبہ سے دور ہیں. کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم ایمان لے آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. یا قوم استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. انہ کان غفارا، بے شک تمہارا رب بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے. کیونکہ جب تم توبہ کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا، تمہاری دنیاوی زندگی کیسی ہوگی، اس کے حوالے سے قرآن ارشاد فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا، زوردار بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات پیدا فرما دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا. اللہ اکبر. اتنی ساری خوبیاں بتائی جا رہی ہے، اتنے سارے بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں کہ اگر بندہ توبہ کر لے تو توبہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اولاد سے بھی نوازے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اس کے لیے خوشحالی پیدا فرمائے دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، تمہیں اپنی عزت کی پرواہ کیوں نہیں ہے، تم رب کی بارگاہ میں عزت کیوں نہیں حاصل کرتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یعنی اگر تم توبہ کرتے ہو تو توبہ کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت سے بھی نوازے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی حدیث کے ضمن میں حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت عرض کی کہ حضور میں بہت ہی زیادہ غریب ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ دعا فرمائیے کہ مجھے مال و دولت مل جائے. تو حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم توبہ استغفار کو لازم پکڑو. پھر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے حضور ہمارے یہاں پر سخت قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے، کہیں سے پانی کا قطرہ میسر نہیں آ رہا ہے، ذرا رحم فرمائیے، دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا تم جاؤ دعا استغفار کرو. ایک شخص آتا ہے اور کہتا میں بہت تنگ دست ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ نے اس سے بھی فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. ایک شخص آ کر کہتا ہے حضور میرے پاس مال و دولت تو بہت ہے پر اولاد نہیں ہے، مجھے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں اپنی نسل کیسے بڑھاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو حضرت حسن مصطفیٰ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور توبہ استغفار کرو. وہاں پر ایک شخص موجود تھا، وہ عرض کرتے ہیں حضور کیا معاملہ ہے، لوگ الگ الگ شکایتیں لے کر آ رہے ہیں، الگ الگ پریشانیاں لے کر آ رہے ہیں، لیکن آپ سب کو ایک ہی واقعہ سنا رہے ہیں، آپ سب کو ایک ہی حکم عطا فرما رہے ہیں کہ جاؤ توبہ کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حسن مصطفیٰ نے فرمایا کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو.
इन्नहु कान गफ्फारा, वो तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। बल्कि एक मकाम पर सूरह हूद के अंदर आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन, कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में रुजू करो। अगर तुम रुजू करोगे तो अल्लाह ताला आसमान से मौसलाधार बारिश नाजिल फरमाएगा, व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और जितनी ताकत और कुव्वत तुम्हारे पास अभी है अल्लाह ताला उससे मजीद तरक्की अता फरमाएगा। तो पता चला कि अगर दुनिया में ताकत और कुव्वत चाहिए, माल और दौलत में अगर तुम्हें कसरत चाहिए, फरावानी चाहिए, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे मोहल्ले में बारिश नाजिल हो जब कहत साली पड़ जाए, अगर ये चाहते हो कि हमारे औलाद में कसरत हो, तो तौबा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो। जो बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उस तौबा की बुनियाद पर उसके दुनियावी तमाम उमूर में उसके लिए राहत व नजात का जरिया बना देता है। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए कुरान मुक़द्दस में जा बजा इसका हुक्म दिया गया है कि तौबा करो। तौबा के बेशुमार फ़ायदे हैं, हत्ता कि एक मकाम पर हज़रत अली के मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वह फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 4000 साल कब्ल अल्लाह ताला ने अर्श के चारों तरफ ये आयत लिख दी थी, इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताबा व आमना व आमिल सालिहां सुम्मा तदा, कि जो बंदा अच्छे अमाल करे, अच्छे काम करे, ईमान ले आए, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। और ये बात 4000 साल पहले लिखी गई थी जमीन आसमान की पैदाइश से। सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप देखिए कि आज जो हम तौबा नहीं करते उसकी वजह क्या है। आप देखिए हदीस मुबारका में आता है, गालिबन सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततुन सौदाउ फी क़ल्बी, जब कोई बंदा मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। फ़इन ताब वस्तग़फ़रा, अगर तौबा करता है, खुदा की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है, सक़ल क़ल्बु, तो उसका दिल पाक को साफ कर दिया जाता है। वइन ज़ादा ज़ादत, और अगर वो ज्यादा गुनाह करता है तो उसके दिल को और ज्यादा सियाह कर दिया जाता है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़ालिका अर्रानुल लज़ी ज़करहु अल्लाहु तआला कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, यही वो ज़ंग है, यही वो गुनाह का असर है जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर फरमाया, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उनके करतूत की बुनियाद पर ही उनके दिलों पर उनका ज़ंग चढ़ गया है। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखते चलिए कि इस पूरी चीज़ का ताल्लुक, पूरे तौबा का ताल्लुक जो है वो दिल से है। और दिल की कैफियत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अला इन्न फिल जसद मुदगतन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब, कि ए लोगों खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है, गोश्त का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर वो सुधर गया तो पूरा जिस्म सुधर जाता है, पूरा जिस्म संवर जाता है। लेकिन अगर वो बिगड़ गया, उसमें खराबी पैदा हो गई, तो याद रखो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, पूरे आज़ा बिगड़ जाते हैं। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, दिल का वो हिस्सा, जिस्म का वो हिस्सा जिसके सही होने पर पूरा जिस्म सही रहता है, जिसके बिगड़ने पर पूरा जिस्म बिगड़ता है, वो कोई और हिस्सा नहीं बल्कि दिल है। तो आप देखिए, अगर हम तौबा नहीं कर रहे हैं, अगर आज हमें तौबा की तौफीक नहीं मिल रही है, तो इसकी वजह जरूर हमारे दिल की सख्ती है। क्योंकि आप देखिए, जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है, जब गुनाह पर गुनाह करने से उसके दिल पर काला धब्बा पड़ जाता है, तो फिर इंसान को नेकी की तरफ दावत देना मुश्किल हो जाता है। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए हदीस मुबारका में कई सारी चीज़ों में इसका जिक्र मिलता है कि इंसान का दिल जो है ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाते हैं। आप देखिए कि जब कुरान मुक़द्दस में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, कि फिर उनके बाद उन लोगों के दिल, यानी बनी इसराइल का तज़किरा हो रहा है, बनी इसराइल की बात की जा रही है, फिर उसके बाद उनका दिल सख्त हो गया। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, उनका दिल सख्त हो गया। कैसा सख्त हो गया? कुरान फरमाता है फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, इतना ज्यादा सख्त हो गया कि उनका दिल पत्थर की तरह हो गया। और फिर आगे इरशाद फरमाता है फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा, या तो पत्थर की तरह सख्त बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गया। अब उसकी वज़ाहत भी खुद कुरान फरमा रहा है कि पत्थर से ज्यादा सख्त दिल कैसे हो सकता है। कुरान फरमा रहा है
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتے ہیں. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن جب دل سخت ہو جائے اور اس پر توبہ کی نصیحت، اس پر توبہ کرنا اس کو گرا گزرے، توبہ کرنا اس کے لیے بہت دشوار ہو جائے، تو سمجھ لینا چاہیے اس کا دل پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لاؤ. جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ملتا ہے، اس کا پھل کیا ملتا ہے، اس کی وہی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اس سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر تھا. یہ جو آیت کریمہ ہیں، اس سے پہلے جتنے آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں. پورے اوصاف گناتے ہوئے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، جو فضول خرچی نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے، جو برے کاموں میں ملوث نہیں ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، کہ جو یہ تمام کام کرے گا، بدکاری میں ملوث ہوگا، فضول خرچی کرے گا، ناحق کسی کو قتل کرے گا اور دیگر تمام برائیوں کا جب وہ ارتکاب کرے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. لیکن الا من تاب، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ صرف قبول ہی نہیں فرماتا بلکہ ان کے تمام گزشتہ گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے. اب اس آیت کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بالرجل یوم القیامہ، کل بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں ایک بندہ کو پیش کیا جائے گا. آپ سنیں، بہت بہترین حدیث ہے یہ. اگر آپ کے دل میں بیٹھ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں یؤتی بالرجل یوم القیامہ، جب کل نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی بھاگ دوڑ میں لگا ہوگا، جس کے بارے خود قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا جب ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. آج جان سے بڑھ کر چاہنے والی ماں کل اپنے بیٹے سے بھاگتے ہوئے نظر آئے گی. آج اپنا خون پسینہ بہا کر اپنے اولاد کے لیے کمائی کرنے والا باپ اپنے بیٹے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. بھائی بھائی سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن ہر کسی کو صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی، اس دن آقا ارشاد فرماتے ہیں یؤتی بالرجل یوم القیامہ، ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا. کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، اسے اپنی رحمت کے چادر میں چھپا لے گا، اور چھپانے کے بعد کہا جائے گا فَيُقَالُ أَعْرِضُوا صَغَائِرَ ذُنُوبِهِ، فرشتوں کو حکم ہوگا اے فرشتوں اس کے تمام گناہوں کو اس کے سامنے پیش کرو. اللہ نے تمام لوگوں سے پردہ پوشی فرما دی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ نے اسے اپنی دامن رحمت میں چھپا لیا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں اسے پناہ دے دی ہے، چھپا لیا ہے. اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا جائے گا فَيُقَالُ أَعْرِضُوا صَغَائِرَ ذُنُوبِهِ، اے فرشتوں اس کے تمام گناہوں کو اس کے سامنے پیش کرو. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صَغَائِرُهَا وَتُخْفَى كَبَائِرُهَا، پھر ایک بعد دیگر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کبیرہ گناہ کو چھپا کر رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے گناہ پیش کرے گا اور پوچھے گا اے بندے بتا کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ بندہ اسے دیکھے گا وَهُوَ يُقِرُّ وَلَا يُنْكِرُ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنَ الْكَبَائِرِ. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ گناہ کو دیکھے گا اور عرض کرے گا مولا غلطی ہو گئی، معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ پھر دوسرا گناہ اس کے سامنے پیش کرے گا اور فرمائے گا اے بندے بتا کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا مولا نفس کے بہکاوے میں آ گیا تھا، معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ پھر ایک گناہ پیش کرے گا، اسے دکھائے گا اور پوچھے گا اے بندے بتا کیا تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا؟ کہے گا مولا نفس کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا، غلطی ہو گئی، مولا معاف فرما دے. اسی طرح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ گناتا جائے گا اور وہ بندہ شرمندگی کے ساتھ اس کا اقرار کرتا جائے گا.
حضور فرماتے ہیں وَهُوَ يُقِرُّ وَلَا يُنْكِرُ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنَ الْكَبَائِرِ، جب رب تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو پیش کر رہا ہوگا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنا رہا ہوگا، تو وہ دل ہی دل میں ڈر رہا ہوگا، اے اللہ یہ تو میرے صغیرہ گناہ ہے، یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی تو میرے کبیرہ گناہ باقی ہے، اس کے جب وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، خدا کے سامنے میں کیا عرض کروں گا؟ اللہ اکبر، وہ اسی پریشانی میں ہوگا۔ اتنے میں میرا مولا ارشاد فرمائے گا فَيُقَالُ أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، اے فرشتوں اس کے جو صغیرہ گناہ اب تک پیش کیے گئے ہیں، یہ جتنے گناہ تمہارے سامنے اب تک پیش کیے گئے ہیں، ان تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دو۔ اللہ اکبر، بتایا جائے اس کے ایک ایک کر کے تمام گناہ گنائے جائیں گے، تمام صغیرہ گناہ گنا دیے جائیں گے، پھر اللہ ارشاد فرمائے گا فَيُقَالُ أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، اس کے تمام صغائر کبیرہ جو صغائر گناہ اب تک کیے ہیں، جو اس کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دو۔ جب بندہ یہ بات سنے گا تو کہہ پڑے گا یقول ان لی ذنوبا لا اراها ها هنا، اے پروردگار یہ تو صغیرہ گناہ ہے، میں تو بڑے گناہ بھی کیے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اسے بھی نیکی میں تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے۔ اور یہ اسی آیت کی تفسیر کہ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کی تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نہ جانے کہاں کہاں چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اپنے رب سے پردہ پوش ہو کر گناہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے معاذ اللہ۔ قرآن فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کہ اے لوگوں تمہیں صرف اور صرف ظاہری گناہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑنا ہے اور باطنی گناہ بھی چھوڑنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے صوفی کہیں، لوگ مجھے صاف و ستھرا کہیں، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو زیادہ پاک و صاف مت دکھاؤ، زیادہ ستھرا مت ظاہر کرو کہ میں بہت صاف ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، یہ سب ظاہر مت کرو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو ستھرا ظاہر نہ کرو، تمہارا رب بخوبی جانتا ہے تم میں سے کون صاف و ستھرا ہے، کون پاکیزہ ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے سننے والے سن لو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارا رب جانتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ آیت سنیے ذرا، اتنی زبردست آیت ہے کہ اگر یہ دل میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے توبہ کا سبب بن سکتی ہے۔ چھپ کر گناہ کرنے والے یہ آیت سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں کہیں تین لوگ بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، الا هو رابعهم، چوتھا میرا خدا وہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں تین لوگ سرگوشی کر رہے ہو، آپس میں بات چیت کر رہے ہو، الا هو رابعهم، چوتھا وہاں خدا موجود ہوتا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ لوگ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چھٹا وہاں خدا موجود ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، چاہے اس سے کم لوگوں کی تعداد ہو یا اس سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہو، وہ معهم اينما كانوا، وہ ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں رہو۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ قیامت کے دن تمہیں سب بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ آج ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، ہم راتوں کو چھپ کر گناہ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہیں، ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ اب اس سے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہ رہا تھا، پر ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، حبشی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، کیا میرا رب مجھے معاف فرما دے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہاں تیرا رب تجھے معاف فرما دے گا۔ وہ بندہ واپس چلا جاتا ہے، پھر کچھ ہی دور جانے کے بعد پھر لوٹتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب میں گناہ کر رہا تھا میرا خدا مجھے دیکھ رہا تھا؟ جب اس نے سوال کیا کہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا مجھے میرا خدا دیکھ رہا تھا،
تو اس نے فرمایا ہاں جب تو گناہ کر رہا تھا تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ اتنا سننے کے بعد اس پر ایک غشی طاری ہوئی، کبھی طاری ہوئی، اور وہیں اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ یہ خیال کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہو، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے بندوں کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو بندے توبہ کرتے ہیں، جو بندے گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سر جھکاتے ہیں، وہ بندے اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون یغفر لهم، کہ اگر تم پاک و صاف ہوتے، صاف ستھرے ہوتے، تم اتنے صاف ہوتے کہ اگر تم سے کوئی گناہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتا۔ اللہ کو اتنے پسند گنہگار بندے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم سے توبہ استغفار کرنے کی کثرت کریں، توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کی بنیاد پر حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم توبہ کریں گے، توبہ کو لازم پکڑیں گے، تو ہماری مدد بھی کی جائے گی، ہمیں طاقت و قوت سے نوازا جائے گا، ہمارے اولاد کی کثرت بھی ہوگی، ہمارے رزق میں برکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ بارش بھی نازل فرمائے گا۔ یہ تمام چیزیں صرف توبہ کرنے کی بدولت ہے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ آخری میں سے اتنا کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر توبہ کرنے کے بعد، ان پر گناہ کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد ان پر کس قدر سخت حکم تھا، کتنا شدید ان پر حکم تھا، اور ہمارے لیے دیکھیں کتنی آسانی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، یہ خیال ہمارے دل میں آتا ہے، ہمارے آنکھوں سے چند قطرات آنسو کے بہتے بھی نہیں ہیں، اس سے پہلے ہمارا مولا ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ خیال نہ کرے کہ گناہ بہت ہو گئے، غلطیاں بہت ہو گئی، بہت زیادہ ہم گناہ کے ارتکاب کر چکے، یہ خیال نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ جس کا آپ نے گناہ کیا وہ رب اس سے بھی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خوب توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے جانے انجانے میں جہاں کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔